السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الانعام کے 15ویں رکوع کی یہ اختتامی آیات ہیں۔ پس منظر میں یہ بات رہے کہ مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہونے والی یہ صورت ہے کہ جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 سال تقریباً گزر چکے تھے اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے، اور صرف چند سو مسلمان ہی اس دین کو قبول کرنے والے تھے، اور ان میں سے بھی اکثریت جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر چکی تھی۔ مخالفین کی مخالفتیں اپنے عروج پر تھیں، طرح طرح سے ستایا جا رہا تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا اصول یہی ہے کہ جو شخص ہدایت کی طرف مائل ہوتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اور جو ہدایت سے منہ موڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پھر اسی طرف رسی دراز کر دیتا ہے، گمراہی میں ہی پڑا رہنے دیتا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اسلام کے لیے سینہ کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی حقانیت اس پر روشن کر دیتا ہے، اس کے سارے شکوک و شبہات جو ہوتے ہیں وہ دور کر دیتا ہے، اسلام کا حق ہونا اس پر واضح کر دیتا ہے۔ تو یہ تبھی ہوتا ہے جب کوئی شخص اسلام کی طرف آمادہ ہوتا ہے، جب وہ اسلام کے علاوہ باقی ادیان سے دل برداشتہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ أَن يُذِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، حرجن، اور اس طرح سے دبا دیتا ہے، اس کے سینے کو بھینچ دیتا ہے، کأنما یصعد فی السماء، جیسے اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ یعنی جو اسلام سے دور ہٹتا ہے اس کے لیے اپنا سینہ کشادہ نہیں کرتا، شکوک و شبہات میں رہتا ہے، سازشیں کرتا ہے، اللہ اس کے سینے کو اور تنگ کر دیتا ہے اور اسے پھر توفیق نہیں ملتی ہدایت کی سے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر گندگی مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ ایمان ہی پاکیزگی ہے حقیقت میں، روح کی پاکیزگی، جسم کی پاکیزگی، فکر کی پاکیزگی، اعمال کی پاکیزگی، یعنی اسلام سے ہی یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اور اسلام سے ہٹ کر انسان گندگی ہی گندگی میں رہتا ہے، پھر وہ اسے شعور ہی نہیں ہوتا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہی تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، یعنی دین اسلام کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے جو کہ انسان کو صحیح منزل پر پہنچاتا ہے، اس کے مقصد حیات کو پورا کرتا ہے یہ دین اسلام۔ اس کو اختیار کرنے سے انسان کی تخلیق کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کائنات کی ہر چیز اپنے مقصد تخلیق کو پورا کر رہی ہے، چاند اپنے مقصد تخلیق کو پورا کر رہا ہے، سورج اپنے کو پورا کر رہا ہے، ہر چیز جس مقصد کے لیے پیدا کی ہے اسے وہ پورا کر رہی ہے۔ ہوا ہے، بادل ہے، زمین ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیے اس مقصد کو پورا کر، اور انسان کو بھی ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ کیا ہے کہ
بندگی کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، لیکن اختیار دیا ہے انسان کو، باقی اور چیزیں تو پابند ہیں. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہی سیدھا راستہ ہے دین اسلام کا. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، اور جو لوگ نصیحت قبول کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے اپنی آیات کھول کر بیان کر دی ہیں. یعنی کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کی آیات کو سمجھنا. انسان اگر آمادہ ہو ان کو سمجھنے کے لیے، دل کشادہ ہو ان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اپنی آیات کو خوب کھول کر بیان کیا ہے. لہم دار السلام عند ربہم، تو ایسے لوگوں کے لیے، یعنی جو دین اسلام کو قبول کرنے والے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے، یعنی جنت ہے ان کے لیے. ہر طرح سے سلامتی ہے، کسی چیز کا فکر ہی نہیں ہے وہاں کہ کوئی نقصان ہو جائے گا، کوئی بیماری آ جائے گی، کوئی موت آ جائے گی، یعنی کسی قسم کا کوئی خوف نہیں. سلامتی ہی سلامتی ہے اس گھر میں. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور اللہ ہی پھر ان کا سرپرست ہے، ان کا ولی ہے. بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان اعمال کی بدولت جو وہ کرتے رہے دنیا میں. یعنی اچھے اعمال کو اللہ تعالیٰ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اچھا بدلہ دیتا ہے، اچھا انجام رکھا ہے ان کا. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور وہ یاد بھی رہے، وہ دن بھی یاد رہے جب سب کو اکٹھا کر لیا جائے گا، سب جمع ہو جائیں گے. اس چیز کو نہیں مانتے تھے یہ مشرکین مکہ، کہتے تھے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. ہمارے آباء و اجداد دیکھ لو، جو مر گئے ان کی ہڈیاں بھی ختم ہو گئی، بلکہ ایک موقع پر سے ایک شخص ایک ہڈی اٹھا لایا، خاک استر ہڈی، اور اسے مسل کر چورا چورا کر کے اچھال کر ہوا میں کہنے لگا دیکھو یہ زندہ ہوں گی، یہ ان میں کون جان ڈالے گا اس میں. ارے بھائی جس نے پہلے پیدا کر دیا اس کے لیے کیا مشکل ہے، وہ تو ایک حکم دے گا سب نکل آئیں گے. جہاں بھی کوئی ہے، خواہ کوئی قبر میں ہے، خواہ کوئی سمندر میں ڈوب گیا، یا کوئی جانور اسے کھا گیا، یا اسے جیسے ہندو جلا دیتے ہیں اس کو جلا دیا گیا، اللہ تعالیٰ سب اکٹھا کر لے گا. تو اس لیے فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، تو وہ دن جب اللہ سب کو جمع کر لے گا اور کہے گا یا معاشر الجن، اے گروہ جن، قد استکثرتم من الانس، تم نے انسانوں پر بہت ہاتھ صاف کیے، طرح طرح سے بہکایا، طرح طرح سے ان کو بدراہ کیا تم نے اپنے مقصد کے لیے. اور آج بھی دیکھ رہے ہیں لوگ کس طرح سے جنات کے بارے میں غلط عقیدے رکھتے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں ان کو. تو وہ دن جب اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا تو جنوں سے فرمائے گا کہ تم نے انسانوں پر خوب ہاتھ صاف کیے. وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ، اور اسی طرح سے انسانوں میں سے جو ان کے دوست تھے وہ کہیں گے رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ، کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا. وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور ہم نے وہ عمر پوری کر لی جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی. یعنی ہم نے اپنی زندگی انہی کاموں میں بسر کر دی، حق کی طرف ہم آئے نہیں، ہم نے سوچا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ، اب آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے. جب تم نے اللہ کی ہدایت سے، صراط مستقیم سے منہ موڑ لیا اور بس شیطانی کاموں میں لگ گئے، تم شیطانوں کے ہی پرستار بن گئے، تو پھر قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ، اللہ فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے. خالدین فیہا، ہمیشہ تمہیں اب اسی میں رہنا ہے. الا ما شاء اللہ، الا یہ کہ جو اللہ چاہے، یعنی اللہ جس کو نجات دے آگ سے وہی بچے گا، اور جس کو وہ ڈال دے اسے کوئی بچا نہیں سکتا آگ میں جانے سے. ان ربک حکیم علیم، یقیناً تمہارا رب حکمت والا بھی ہے، دانا بھی ہے، اور علم والا بھی ہے، یعنی صاحب علم ہے، صاحب حکمت ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اور اسی طرح سے ہم نے بعض ظالموں کو بعض کا ساتھی بنا دیا، ان کا سرپرست، دوست، مددگار بنا دیا. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے دنیا میں. یعنی ایک شخص اسی کو اپنا دوست بناتا ہے جیسی اس کی اپنی فطرت ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں کبوتر بازوں کے دوست کبوتر باز ہوتے ہیں، جوا کھیلنے والوں کے دوست جواری ہوتے ہیں،
شرابیوں کے دوست شرابی ہوتے ہیں، اور جو نیک تقوی والے لوگ ہوتے ہیں ان کے دوست بھی تقوی والے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر گروہ کو اس کی فطرت کے مطابق جو ہے اکٹھا کر دیا، جیسے وہ ہیں ویسے سوچتے ہیں، ویسے ان کے دوست ہیں۔ تو بہرحال ہم سب کے لیے نصیحت ہے کہ صراط مستقیم کی فکر کریں، جو اصل منزل پر پہنچانے والی، جو پاکیزہ زندگی بسر کرنے والی ہے، یعنی پاکیزہ زندگی بسر کراتا ہے دین اسلام، پاکیزگی جسم کی، سوچ کی، فکر کی، اعمال کی، معاملات کی، ہر طرح کی، اور پھر اس کا اچھا نتیجہ ہے ہمیشہ کی زندگی، کامیاب زندگی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ آمین۔